السلام علیکم. یہ میری دوسری ویڈیو ہے ان کنیکشن آف عید الاضحیٰ، اور اس کے اندر میں اپنی ذاتی حیثیت سے جو سرچ اور ریسرچ کی ہے، تحقیقات کی ہے، اور جو ہسٹری معلوم کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو ٹریڈیشنز مناتے ہیں اس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں. کیا ہم وہ تمام رولز کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، یا کہیں ہم بیچ میں سے اپنا طریقہ نکال رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. حقیقت کا تو پتہ نہیں، برسوں سے ہوتا آیا ہے، ٹریڈیشن ہے بھائی. عید الاضحیٰ منانے کے لیے بکرا خریدنا ہے، گائے خریدنی ہے، سب کچھ خریدنا ہے. کسی نے کہتے نا کیف خریدنا ہے، کسی نے یہ بہت بڑے بڑے پیسے لگا کے، وہ جو ٹی وی والے بھی عجیب لوگ ہیں، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اس ٹریڈیشن کو. یہ اونٹ جو ہے یہ ایسا ہے، اس کی خوبصورتی اتنی ہے، اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ میں سب میڈیا چینلز والے کو بول رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی اور کام وام ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو ایسے چیزوں کے لیے اکسا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ ابلیس کی اولادوں میں سے تو نہیں ہیں جو اس طریقے کی جو چیزیں دکھا کر کے آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، اور اس ٹریڈیشن کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے مس گائیڈ کر رہے ہیں. کیسے؟ ابھی بتا دیتا ہوں. تو میں آپ سے بات کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے لیے اور اضحیٰ کے موقع پر کہ ہم یہ ایک اسپریچول، مینٹل، فزیکل اور فائنینشیل ایکسرسائز ہے جو اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اور وہ 10 دن کے موقع پر یہ جو ہمیں عنایت کی ہے، یہ بہت بابرکت، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے پہلی اور دوسری میں سورہ میں. قسم ہے اس 10 راتوں کی، وہ 10 راتوں کی قسم کھانے والا خدا ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ہم یہ ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ اینکرز لوگ اپنا پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے چینلز کے اندر جو اس طرح کی چیزیں جب ڈسپلے ہوتی ہے، لوگ اس کا پازیٹیو امیج لینے کے بجائے اس سے نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں. یہ ابلیس کی اولادوں میں سے تو کہیں نہیں ہے، مجھے شک ہونے لگا ہے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے بہت سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ورسز کام کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے ورسز کام کر رہے ہیں، اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اور یہ قربانی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے لیے مبارک بنایا ہے، تاکہ ہم اس سے سیکھیں اسپریچل، مینٹل، فزیکل اینڈ فائنینشیل ایکسرسائز. اس کے بجائے ہم کیا کریں؟ اپنی بات کو شروع کروں. آج 1 اگست 2020 10 ذی الحج ہے. صراط المستقیم اور دا سیکریٹ پاور، اللہ نے ایک سیکریٹ پاور رکھا ہے جو قرآن میں ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں قرآن کے راستے. اور امپورٹینس آف سرچ اینڈ ریسرچ فار ایکوائرنگ نالج ایز پر ہولی قرآن ورسز 59:21. اور یہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت سے سرچ اور ریسرچ کر کے. کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. جو میں بھی بول رہا ہوں آپ 1 دن سنیں گے، 2 دن سنیں گے، اس کے بعد فراموش کر جائیں گے. پتہ نہیں میں نے بھی اس سے پہلے کتنی تقریریں کی ہیں، کتنے وہ کیے ہیں. جو اللہ والے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں میری بات سننے کی، اور جو نہیں سمجھ پا رہے انہیں بہت ضرورت ہے. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو صرف ٹریڈیشنز پہ چل رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، انہیں بہت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ 59:21 میں فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو
کے سامنے مثال بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کریں. یعنی اللہ کہتا ہے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں. کس چیز پہ؟ میں قرآن کی ایک ورسز پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کہتا ہوں. قرآن کی ورسز سورہ بقرہ 286 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول چوک کیے ہوئے ہوں یا خطا کیے ہوں تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے. ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. اوپر غور و فکر کریں. دوسرے میں اللہ نے بتایا کہ کیا کریں اور تیسرے میں ہمیں راستہ بتایا. ان 10 راتوں کے عوض عبادت بندگی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے راستہ بتا رہا ہے. خود کہہ رہا ہے مجھ سے یہ دعائیں مانگو. یہ ہے وہ رب العالمین جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ ہمارا ٹریڈیشن پتہ نہیں کیسے بن گیا. بہرحال عید الاضحیٰ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کوئی عید ہم جو ہے نا ایک ساتھ منا ہی نہیں سکتے. ایک ہی ملک کے اندر 2 عیدیں منائی جاتی. کوئی سائنٹیفک طور پہ بولتا ہے یہ عید اس دن ہے. کوئی مولوی صاحب تصدیق صاحب وہ جو جتنے بھی ہیں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دیکھیں فوٹو بھی آیا ہوا ہے. جن آنکھ سے ان کو خودبین سے دیکھنا چاہیے وہ آنکھ بند ہے اور دوسری آنکھ کھلی ہوئی ہے جو سائیڈ والی ہے اس سے وہ چاند دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اس موقع پر بھائی ان لوگوں کو سب کو فارغ کریں. نئے لوگوں کو نئے اچھے یوتھ کو جو پڑھی لکھی ہے سمجھدار ہے جو سائنس کے اور قرآن کے بارے میں معلومات حاصل رکھتی ہے ان سب کا مشترکی ایک ٹیم بنائیں. ان لوگوں کو گھر جانے دیں. انہوں نے بہت خدمت کر لی. پاکستان کو بہت یہ فرقوں میں بانٹ دیا. بہت بڑے جو ہے وہ فتوے ڈال دیے. ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو پہ بھی فتویٰ ڈال دیں. مجھ پہ بھی کوئی فتویٰ ڈالیں کافر ہے تو بھائی مجھے کوئی غرض نہیں ہے. ان کے کہنے سے میں کافر نہیں ہو جاؤں گا. میں ہوں تو میں ہوں اور میرا دل اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہے. ان کے کہنے سے نہ اچھا ہوں گا نہ برا ہوں گا. تھوڑی بات بڑی ہو جائے گی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ایک واقعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کر کے روز یہ واقعہ جو ہے میں نے میرے پاس ہی رکھی ہے وہ بک اس میں پڑھا حقائق ٹھیک ہے رائٹ اس میں پڑھا لکھا ہے ایک آدمی روز بہت شراب پی کر کے مسجد کے دروازے پہ جاتا تھا. جب وہ دروازے پہ جاتا تھا تو اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے ہاتھ پیر سب گناہ ہیں. میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میں شراب نہیں پیوں گا لیکن شام بھی نشہ ہوا اور میں نے پی لیا. اب میں اندر نہیں جا سکتا. تو وہ مسجد کے باہر ہی وہیں پہ پڑا رہ جاتا تھا. وہ مولوی صاحب جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کے لیے اذانیں دینے کے لیے آتے تھے. ہمیشہ اس کو گالیاں اور کوستے تھے کہ اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملی یہ یہیں پڑا ہوا ہے اس کو یہی ملا ہے. یہ تو جنمی ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. یہ مولوی صاحب اسے کہہ رہے ہیں. جیسے مولوی صاحب کے پاس سرٹیفکیٹ دیا ہے نہ کے لیے یعنی یہ فتویٰ دینے کے لیے لائسنس اوپر والے نے جاری کر دیا. ہوا یہ ایک دن کہ وہ بیچارہ وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ نالے پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ناک میں اس کی گندا پانی چلا جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے.
मौलवी साहब कहते हैं मैं इस झनुमी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। लोग बेचारे परेशान होते हैं, इधर उधर से लोग जमा करते हैं, आपस में जो है किसी को बनाते हैं, उसको दफनाते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा के। अभी वो मर गया, एक ही दिन हुआ होता है, दूसरे दिन मौलवी साहब जाते हैं, लोग बेचारे शोर मचाते हैं, या अल्लाह अब हमें गाइड करने वाला कौन है, ये तो चले गए जो हमें गाइड करते थे। उसको भी जाके दफना दिए। अब मौलवी साहब गए थे तो इसलिए उसके कब्र पर फूल चढ़ाना और उसको जो है वो फातिहा खानी करने के लिए लोग पहुंच गए दूसरे दिन। देखा, जो शख्स शराब पी रहा था उसकी कब्र से रोशनी आ रही है, और मौलवी साहब की कब्र से चीखो पुकार की आवाजें आ रही। लोग बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। जो शराब पी करके रोज जो है वहां पे था उसकी कब्र से तो रोशनी फूट रही है, और ये मौलवी साहब जो है उसकी कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही। बड़े ताज्जुब में भी दूसरे इलाके में दूसरे शहर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर आया, बताया सारा वाक़या, बोला अच्छा ठीक है चलो ले चलो। वो फिर उनको वहाँ रखा और उन्होंने कहा आप जाओ मैं देखता हूँ। दूसरे दिन वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये मौलवी साहब ने इस आदमी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी। बोला नहीं। बोला क्यों? बोला उन्होंने कहा था कि ये जहन्नमी है और मैं जहन्नमियों का नमाज नहीं पढ़ा था। उसने कहा ये इसको पता ही नहीं था कि वो उसके नाक में जो गया उसका वाकया क्या है। फिर उन्होंने उसको बताया कि ये रोज़ शराब पीकर आता था। एक दिन अंदर से मस्जिद के अंदर से कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा निकला जो गटर की लाइन में जा रहा था, तो उसने देखा कि वो कुरान का जो है वो तो नापाकी में जा रहा है। उसने पहले सोचा मैं इसको हाथ से उठा लूं, तो ख्याल आया कि अगर मैं इसको हाथ से उठाऊंगा तो ये तो मैं तो शराब पिया हूँ, नापाक हूँ, मैं तो हाथ से उठा नहीं सकता। फिर सोचा पैर से उठा लूं, बोला ये तो बेद भी है कुरान की, ये मैं कर नहीं सकता। फिर सोचा कि अपनी ज़िबान से उठा लूं, मुंह से उठा लूं। बोला नहीं ज़िबान से कैसे उठाऊं, वो भी तो मैंने उस ज़िबान से तो मैंने शराब पी है हराम, मैं उसको नहीं उठा सकता। वो अपनी आंखों की पुतली से उठाने गया। वहाँ जो आंखों की पुतली से उठाने गया वहाँ वो पानी उसकी नाक में चढ़ गया और वहाँ उसकी डेथ हो। अल्लाह को उसका अमल वो बहुत पसंद आया, उसके बदले उसे पूरी जिंदगी उसने गलत काम किया, लेकिन अल्लाह को उसका वो बदला पसंद आ गया, उसको जन्नत में डाल दिया। और मौलवी की आवाज़ें यूं आ रही है कि मौलवी कौन होता है फैसला करने वाला, ये जन्मी है या जन्नती है? ये फतवा देने वाले मौलवी कौन होते हैं कि ये सही है या गलत है? मेरा बस सवाल ये है। ये काम अल्लाह का है, किसी इंसान का नहीं है। इसे ये काम अल्लाह को करने दें। जितने भी हैं मौलवी हैं, ये काजी हैं, ये जितने भी अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए अल्लाह का इस्तेमाल बंद करें। मेरी बात पता नहीं कितनों को बुरी लगेगी, बट ये हकीकत है कि अल्लाह को फैसला करना है रोज़ हशर के दिन कौन ठीक है कौन गलत है। हमें किसने अख्तियार दिया कि हम किसी को कहें कि ये जहन्नमी है या क्या बोलते हैं या फतवे देते रहें, या ईद पर भी चांद अलग अलग दिखाएं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देख रहा था कि वो साइंसी वजीर जो है वो अपनी तरफ से बता रहा था कि नहीं ये ईद जो है वो इस दिन होगी, और वो दूसरे साहब जो हैं मुफ्ती साहब वो कह रहे थे नहीं ये कौन से बड़े इनके पास आ गया। अब भाई आपके पास भी कौन सा आ गया? आपको भी किसने बना दिया? इंसानों ने बनाया। तो मैं यही हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूँ भाई ये बहुत हो गया। ये फिरकों में बांटना, इतने फिरकों के अंदर आपस में लड़ाना, एक कौम को बांट के रखना, ये हम अब बस बहुत हो गया। कुछ लोगों का ख्याल है जो मैं कह रहा हूँ
میں ان کی بات کو بھی تصدیق کروں گا، چلو مان لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول و اولی الامر منکم جو ہے وہ حکومت وقت کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے. چلو مان لیتے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو بھائی کیوں نہیں فالو کرتے ہیں اس کو؟ ابھی تو حکومت وقت کا سربراہ عمران خان ہے، کیوں اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں بھائی؟ عمران خان میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اولی الامر ہے جو آپ کے بقول، تو فالو کریں. اور پھر اس میں ایک اور بات آگے لکھی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول اولی الامر منکم وکلوا شیء فی امام مبین. اور اگر کسی بات میں اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ قرآن کی طرف رجوع کر لیں. رجوع بھی تو وہ نہیں کرتے، اولی الامر بھی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی پوری طرح فالو نہیں کرتے، اور قرآن کو تو پتہ نہیں کیا اپنے حساب سے جو بھی ہے تشریح کر دیتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بولا، میں صرف قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں قاضی ہوں، نہ میں کوئی اور بڑی چیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے. جو علم سچ اور ریسرچ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ میں بانٹ رہا ہوں. کہنے کو تو مجھے بہت کچھ تھا، لیکن 2 ہو گئی ویڈیو، اب 2 سے زیادہ آپ برداشت نہیں کریں گے. کل بات کر لیں گے اس پر. بہت شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، راضی ہو، آپ کی مشکلیں آسان کرے، اور آپ کو نیکی کے راستے چلائے، برائی سے بچائے، کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے، اور زندگی بھر کی خوشیاں دے، اور آپ کو صراط المستقیم پہ قائم رکھے. اور ساتھ میں جانے سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو قربانی آپ نے دی ہے، جو قربانی کا کانسیپٹ آپ کے دل میں ہے، جس کے اندر جنرosity آ جاتی ہے، جس میں اکنامی کو بوسٹ کرنے کے لیے، اپنی قوم کو، ملک کو، سب کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر آتی ہے، اور جو سوشل آپ ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر کے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اگر آپ میں آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت آپ میں آ جاتی ہے، تو یہ عید آپ کے لیے بلیسنگ سے بھرپور ہو. وش یو آل دا بیسٹ. Best wishes, regards and prayers for all my, includes my family, friends and relatives, my neighbors, all my staffs and staff families, and my friends inside or outside Pakistan, living abroad in 38 countries, all my beloved teachers, because I respect my teachers. میں جس عمر میں بھی جاؤں، استاد کی عزت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. سو آئی بلیو اٹ، اور میں اپنے استادوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں ان کا شاگرد تھا ہوں. ٹیچرس اینڈ مائی ایکس اسٹوڈنٹس living within Pakistan or abroad, and their families. All my colleagues of the Caretaker Pakistan, the Think Tank Pakistan, and to all others which are now joining us in a teamwork to work for the progress of Pakistan. A good life is when you smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are for what you have. You know it. Love when all you want is then person be happy. Even if you are not part of the happiness, then you are also like to be appreciate someone to be happy. And if you want to read more about it, please go to my profile which I have created in Facebook, Siratul Mustaqim Salam Good Morning. You will see there are approximately 3,000 people like on it, and others all are, which I am not including here, just for including this. And my email address has been written on that thing. And also like and appreciate if you subscribe my
WhatsApp, subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Allah Hafiz.